قبر کے بارے میں آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک مسلمان کا آخری گھر ہوتا ہے، دنیا کے گھر تو ہم بناتے ہیں اور ہر قسم کا انجینئر بلا کر ماہر بنا کر دنیا کا گھر بناتے ہیں، لیکن اگر ہم والد کی قبر بنا رہے ہیں، ماں کی قبر یا ہماری قبر بننی ہے، اپنے بچوں کی قبریں، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ قبر کتنی ہو۔ قبر کی جو گہرائی ہے، سب سے افضل ترین اور سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کا جتنا قد ہے اتنی قبر گہری ہونا، یہ بالکل 100% افضل اور اعلیٰ سنت کے مطابق۔ دوسرے نمبر پہ اس سے کم درجہ ہے کہ کم از کم سینے تک ہو، اور اس سے کم درجہ، آخری درجہ یہ کہ ناف تک آدھا جو قد ہے اس کے مطابق گہری قبر ہونا یہ ضروری ہے، اس سے نیچے ہم نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح چوڑائی کتنی ہو قبر کی؟ چوڑائی کم از کم اتنی ہو کہ بندے کا جتنا قد ہے اس کے آدھے قد کے مطابق قبر کا چوڑا ہونا یہ سنت کے مطابق ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ قبر لمبی کتنی ہو تو بندے کا جتنا قد ہے اس کے مطابق لمبی ہو۔ اچھا، اسی طرح یہ ذہن میں رہے کہ قبر جب بن جائے، قبر بننے کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، یہ بالشت ہے، اتنی اونچی ہو یا بالکل اسے تھوڑا بہت زائد اونچی ہو۔ اس سے اوپر جو قبر ہم بنا دیتے ہیں بالکل اونچی مٹی چڑھا دی، یہ سنت کے خلاف ہے، اور اکثر قبریں اسی طرح بن رہی ہیں کہ ایک بالشت کی بنائے، وہ 10 بالشت، 5 بالشت بالکل اونچی قبریں بن جاتی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کرتے یہ ہے کہ جب قبر بنائی اسی وقت تو وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب قبر کو پکا بناتے ہیں تو پھر چورس بنا دیتے، اس طرح یہ قبر، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے، اس طرح قبر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح قبر کو پکی کرنا، یہ عام ترین مسئلہ۔ تو دیکھیں، قبر کو اگر ضرورت ہے تو پکا کرنا یہ جائز ہے، بغیر ضرورت کے قبر کو پکا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت سے کیا مراد ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ایسی جگہ ہے نرم کہ اگر ہم قبر بنائیں گے تو وہ بیٹھ جائے گی، یا پھر کہیں سے کوئی ہوا چلے گی مٹی اڑا کے لے جائے گی، ایسے کوئی ریگستان میں، تو یہ ضرورت ہے آپ پکی قبر کو بنا لیں۔ اچھا، اب جب یہ ضرورت متحقق ہو گئی، کسی عالم دین سے آپ نے مشورہ لے لیا کہ کیا قبر واقعی پکی بنا لیں، اگر واقعی ضرورت ہے اور آپ پکی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہم غلطی کرتے ہیں، قبرستان میں جائیں، کئی ایسی قبریں ہیں فضول میں پیسے لاکھ روپے لگا کے سنگے مار اور طرح کی جو قیمتی ٹائلیں، پتھر ہیں، ہیرے، وہ لگا دیتے قبر کے اوپر، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ قبر کو پکا کرنا ضرورت کے وقت متحقق ہے، اور وہ بھی نارمل طور پر پکا کرنا، آپ اس کے اوپر لاکھوں کا خرچہ لگا دیں گے، مرنے والے کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ روپے قبر کے اوپر لگا رہے ہیں، وہی 100 روپیہ آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیں، وہ مردے کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی کو سوٹ لے کے دے دیں کہ جب تک وہ پہنتا رہے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ قبر اوپر لاکھوں روپے، اچھی سے اچھی خوبصورت چمکیلی قبر بنانے کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا رواج چل نکلا ہے، اور پیسے کی نمائش کرنے کے لیے اگر آپ کو پیار ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ خرچ کیا کریں، صدقہ جاریہ بنایا کریں، کوئی مسجد بنا دیں، کسی مدرسے کو دے دیں۔ قبر کو اوپر بنانا یہ ضرورت کے وقت پکا کرنا یہ اس وقت جائز ہے۔ اچھا، پھر جب اوپر سے پکی بھی قبر کو کریں گے تو اس وقت ہلکی ساتھ سیمنٹ وغیرہ یا بلاک یا اینٹیں ہلکی سے پکی کر دیں۔ جو اوپر والی کوہان والی جگہ ہے اس کو پھر بھی کچا چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ بالکل لوگ اوپر سے بھی پکا کر دیا، ہر طرف سے پکا کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اوپر سے کچا چھوڑیں گے، پانی ڈالتے رہیں گے تو سبزہ امید ہے کہ اگائے گا، اور یہ میت کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز۔ اچھا، اب اندر سے قبر کو پکا کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، باعث گناہ ہے۔
اچھا اندر سے جہاں بھی ممانعت آئی ہے نا کہ قبر کو پکا نہ بنائے، وہ اس کی ممانعت اندر کے قبر کو اندر سے پکا نہ بنائے۔ اچھا اس میں اب یہ بات سمجھنے والی ہے جو بہت زیادہ غلطی ہے کیا کہ دیکھیں کہ ایک قبر ہے، ایک لاحد ہے جسے ہم سامی بھی کہتے ہیں، لاحد، کہ ایک قبر ہے اوپر کوہان کی طرح، اس کے اندر قبلے کی سائڈ ایک چھوٹی سی اور قبر بنائی ہوتی ہے جس کو اندر میت کو رکھتے ہیں۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ لاحد بنائیں اور میت کو وہیں رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر زمین کچی ہے نہیں بنا سکتے تو آپ اسی قبر کے اندر رکھ دیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آپ سامی بنائیں، حضور علیہ السلام کی لاحد مبارک تھی۔ ایک تو یہ چیز۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی بنی ہوئی اینٹیں سامی پر رکھ کے اوپر آگ کی بنی ہوئی اینٹیں جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، یا یہ بھی رواج ہے کہ گڑے لگا دیتے ہیں، وہ بھی آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا میت کو درمیان میں لٹا کے اوپر سلیپے رکھ دی یا بلاک رکھ دیے تو وہ سیمٹ بھی آگ سے ہی گزر کے آتا ہے۔ تو یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے میرے بھائیوں، سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایسا کرنا پکی چیز کہ جس کا رخ میت کے زیادہ قریب ہو وہ پکی ہو، یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے اینٹیں لگانی ہے یا سلیب لگانی ہے تو اس کی جو کروٹ میت کی طرف اس کی وہ حیت آنی ہے اس کو آپ گارے سے لیپا کر دیں بہترین طریقے سے، تو وہ بھی کچی سائڈ میت کی طرف آ جائے گی۔ فرض کریں یہ میت اوپر سے لیپا کر دیں گے تو یہ اوپر کچی چیز آ جائے گی۔ اچھا اسی طرح میت لیٹی ہوئی ہے، آپ نے یہاں اینٹیں لگانی ہے تو جو رخ اینٹوں کا میت کی طرف آنا ہے آپ ان کو جو ہے وہ اندر سے ہاتھ پھیر دیں اور اینٹوں کو گارے وغیرہ کا مٹی کا لیپا کر دیں، تو وہ سائڈ جس کے اوپر لیپا آپ نے کیا ہے وہ میت کی طرف ہوگی۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے، یہ اینٹیں لگائیں کوئی لیپا نہیں کرتے، کوئی گارا نہیں لگاتے، اور اسی طرح سلیب اوپر سے پکی بالکل بنا کے میت کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ طریقہ ہے قبر بنانے کا۔